السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب کا جتنا بھی شمسی اور قمری نظام ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے سورج اور چاند کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک میں، ان کی گردشیں، ان کا نظام، اور ان کی گردشیں اور ان کا نظام ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، چاند کا بھی اور سورج کا بھی، اور ایسا اثر انداز ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی جو جرائم کی سائنس ہے، جو جرائم کو واچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے، ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں جرائم ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی دن ہوتے ہیں، انہی دنوں میں سمندر جو ہے وہ اتنا اونچا جاتا ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ چاند سمندر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی موجیں، اس کا طوفان۔ جتنے بھی پچھلے دور میں کشتیوں جہازوں میں سفر کرنے والے تھے، وہ ہمیشہ 13، 14 اور 15 سے پہلے کسی کنارے پہ لگتے تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ چاند کی ان تاریخوں میں سمندر میں اگر سفر کرنا ہے تو اپنے آپ کو تباہی، ہلاکت اور طوفان میں ڈالنا ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ادیب بھی تھے، مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ایک حج کیا، تو حج کے سفر نامے میں بڑی عجیب باتیں، اور کئی لوگوں نے اپنے حج کے سفر نامے جو بحری جہازوں اور کشتیوں میں کیے جاتے تھے، اور جو بادبانوں سے چلتے تھے، رسے اور کپڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہواؤں کی سمت کے مطابق بادبان کو، اور وہ بادبان جو ہے وہ جہاز کو لے کے چلتا تھا اپنی سمت میں کہ ہم نے اگلی سمت کون سی جانا ہے۔ کہا کہ جہازوں میں سفر کرنے والے صرف 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں، صرف 2 چیزوں سے۔ ایک، جہاز کے نیچے کوئی چٹان نہ آ جائے، پہاڑ نہ آ جائے اور جہاز اس سے ٹکرا نہ جائے، کشتی یا جہاز، اس میں چٹان نہ آ جائے، کوئی پہاڑ نہ آ جائے، اور جہاز اور کشتی یا چٹان اس میں ٹکرا نہ جائے۔ ایک اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک، ہمیشہ جب سورج اپنی پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور اس کا خاص طور پہ گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن، اس سے بہت احتیاط کرتے ہیں۔ چاند گرہن سے بہت احتیاط کرتے ہیں، اور پھر چاند کی 13، 14 اور 15 اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت احتیاط، جسے ایام بیس کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا نظام دیکھیں، میرے کملی والے کی زندگی کی ترتیب دیکھیں۔ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، اور کہاں کہاں امن ایسے انداز سے پیش کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امن کے راز، امن کے راستے، محبت کے راز، رواداری اور محبت کے راستے ایسے انداز سے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، ایام بیس میں روزے رکھوا دیے، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ برداشت کا نام ہے۔ بھوک برداشت کی ہے آپ نے، 28 روزے تو ہو گئے نا، آج ختم ہو گئے، آپ نے 28 روزے بھوک برداشت، روزہ برداشت کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے، روزہ اپنی چاہتوں اور لذتوں کو توڑنے کا نام ہے، چھوڑنے کا نام ہے۔ چاہتوں اور لذتوں کو کیا کرنے کا نام ہے؟ اپنی چاہتیں اور لذتیں، اس کو چھوڑنے کا نام ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ چاہتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ روزہ، اس کا نام روزہ۔ نفلی روزے رکھوا دیے تو نفلی روزے رکھ، تیرا خون کھولے گا، چاند کا اثر زندگی پہ زمین پہ پڑے گا، زمین اور چاند کا نظام میں ایک تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کو تیری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، صرف پرندے دیکھتے ہیں۔ ابھی قریب زلزلہ آیا، رات کے 10 بجے، پتہ نہیں کتنے بجے، 10:15، پرندے اور کوے شور کر رہے تھے۔ صرف بے زبان جانوروں کو نظام سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ سمندر اور چاند، زمین اور چاند، ایک خاص اس میں گردش آتی ہے، ایک خاص ترتیب بنتی ہے، ایک خاص نظام بنتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس گردش، ترتیب اور نظام میں انسان کے لیے یا خیر کے دروازے ہیں یا شر کے دروازے۔ سائنس نے چاند گرہن پہ اور سورج گرہن پہ اتنی ریسرچ کی ہے، اتنی،
ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا. آپ اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اس پہ اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں. حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں بہت ہی زیادہ. حاملہ عورت کے لیے، اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں. اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو، اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں. حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں. میرے رب کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن میں کیا کیا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک بار سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے، اور آپ نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سورج گرہن کی وجہ سے مسجد کی طرف کوئی بھی مشکل ہوتی تھی اور کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے. ایک دور آیا آج سے کچھ صدی، 1.5 صدی پہلے، باقاعدہ بندے بٹھائے گئے اور ان بندوں سے محاورے باقاعدہ ترتیب دلوائے گئے، ان سے بول، جملے اور محاورے گھڑوائے گئے، بنوائے گئے، تاکہ ہمارا مصلی اور تسبیح اور نماز سے رخ ہٹے. استحضار ہوگا، یہ وہ بندہ ہوگا جو آمین کہے گا. اور وہ لمحہ اور وہ گھڑی ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہوتا کیا ہے، جب بندہ آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب بندے اور فرشتے کی آمین دونوں مل جاتی ہیں، اللہ پاک اس دعا کو عرشوں پہ اٹھاتا ہے اور قبولیت کی مہر لگاتا ہے. اس دعا کو عرشوں پہ اٹھاتا ہے اور قبولیت کی مہر لگاتا ہے جب بندے اور فرشتے کی آمین مل جاتی ہے. جب بندے اور فرشتے کی آمین مل جاتی ہے. میرے پاس ایک خط آیا. اس خط میں تھا کہ میری نانی اماں ان پڑھ تھی. کیا کرتی تھی؟ اللہ سے اپنی زبان میں دعا کر کے آمین بہت کہتی تھی. اپنی زبان میں نہ نماز آتی تھی نانی اماں کو، نہ کلمہ صحیح آتا تھا، بس آمین کہتی رہتی تھی. اپنی ہی زبان ان کی جو بھی تھی، ان کی زبان تھی پوٹوہار کی، ہے پنڈی وغیرہ اس سائڈ کے، تو اپنی دعا میں، اپنی زبان میں دعا اور پھر آمین آمین کہتی رہتی تھی. کہنے لگے میں نے عمل کیا سورۃ التکاثر والا، سورۃ الحاکم التکاثر والا عمل، جس سے مرحومین میتوں کے بندہ جو بات کرنا چاہے کر لے، جیسی ملاقات کرنا چاہے کر لے، جو پوچھنا چاہے پوچھ لے. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. تو کہا میں نے وہ عمل کیا. تو جب وہ عمل کیا تو نانی اماں خواب میں آئی. نانی اماں کیا بنا؟ کہا مجھے دنیا میں پتہ نہیں تھا آمین کا کتنا وزن ہے، آخرت میں پتہ چلا کہ آمین تو بڑا وزنی عمل ہے. دنیا میں پتہ نہیں تھا کہ آمین کا وزن کیا ہے. آخرت میں پتہ چلا آمین تو بہت بڑا وزنی عمل ہے. ہمارے حجویری مال کے خدمت والے مخلص ہیں، وہ آ کے نا گندم پیستے ہیں. یہ لنگر کھانے کی گندم چکی میں پیستے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، اعمال کرتے رہتے تھے، گندم پیستے رہتے تھے. آٹا. آج کی بات بتاؤ، میں نے کہا مجھے بھی کوئی کھلا دو، کیا پکا ہے؟ کہنے لگے جی مرغی ہے، سالن ہے. میں کہا تھوڑا شوربہ لے آ اور ایک روٹی لے آ. ایسی کوئی لذیذ بنی تھی، میں نے کہا ایک اور روٹی لے آ. ایک روٹی کا مزاج ہے، زیادہ بھی کھا لیتا ہوں، میں 2 روٹیاں کھا گیا ایسا. اور کل بھی سالن جو ہے وہ کدو سے غالباً. کمال ہے. تو وہ ماشاءاللہ کوئی دنیا کے شاہی کک ہیں جو پکا رہے ہیں. میں کہتا ہوں شاہی کک نہیں ہے، وہ اعمال کی برکت کا نور ہے، اور یہ نوری لک میں ہے.
کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ گندم پیسنے آتا، خواب میں میرے 2 عزیز فوت ہو گئے قریبی، کہنے لگے تیرے اس گندم پیسنے کی خدمت سے رب نے ہماری آخرت میں بخشش کر دی۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات یہ چٹائیاں اٹھانے والے، پینٹ، بجلیاں، تاریں، ویلڈنگ، پتہ نہیں کیا کیا، چٹائیاں، صفائیاں، فلاں اور فلاں۔ جیسے وہ بوڑھی اماں نے کہا نا، کیا کہا کہ یہاں پتہ چلا کہ آمین کتنی وزنی طاقتور عمل ہے، آمین، اور اس کے وزن کا موت کے بعد پتہ چلا کہ یہ کتنا وزنی عمل ہے۔ دنیا میں ہم آمین کو کچھ نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا کہ آمین صرف دعا ہے، بس دعا کے وقت آمین کہا جاتا ہے، بس اتنا کہا۔ موت کے وقت اس کے وزن کا پتہ چلا کہ اس کا وزن کتنا ہے اور ترازو میں کتنا تلتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا وقار اور مقام کیا ہے۔ موت کے بعد پتہ چلا، موت کے بعد پتہ چلا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی ولایت کے رازوں میں سے راز، فرمایا بہت سے راز ہیں، ایک راز یہ بھی ہے، میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب نے مجھے فرمایا تھا ولی اللہ نماز عصر کے بعد جب عصر پڑھ لیا کر سانس روک کے پڑھا کر لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس جتنی سانس میں آ جائے، 1 بار 5 بار 10 بار 20 بار جتنا بھی سانس میں آ جائے یہ آیت پڑھ لیا کر، اور کہا میں نے سانس روک کے اس آیت کو پڑھا اور پھر رب نے میرے اوپر کشف کمالات، اور ان کے اوپر کشف کمالات کیا کھولا تھا، حضور کے روزے پہ گئے اور حضور سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور حضور کو سوالات کرتے تھے یا کیفیات کھولتی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے، آقا سے براہ راست خود باتیں ہو رہی ہیں، مدینے والے کملی والے سے براہ راست باتیں ہو رہی ہیں، لکھتے جاتے تھے، اور فیوز الحرمین بن گئی، لکھتے جاتے تھے۔ تو فرمایا میں نے اس روحانی دنیا کی جو ابتدا کی تھی وہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنی دفعہ پڑھ سکے، کیا پڑھنا ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی بظاہر قیمت، قدر، کمال، تاثیر اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن بڑی وزنی ہوتی ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے آ کے اپنے خواب سنائے، اماں، نانی، ابا، فلاں، بعد از وصال، موت کے بعد پوچھا کیا بنا، کہا جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو 80 بار درود پاک پڑھا جاتا ہے اس درود سے اللہ نے مغفرت اور بخشش کرتی ہے۔ چھوٹا عمل کہ اس درود پاک کے بارے میں یہاں تک فضائل ہے کہ جو 80 بار پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ سلم، محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ 80 بار درود کہا میری اللہ نے بخشش کر دی اس درود پاک کی وجہ سے، اس درود پاک کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے دیکھا اس عمل کی وجہ سے، یہ سورۃ الہاکم التکاثر کا عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لے اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں، میت کو جو ہے وہ ہدیہ کرتے کرتے، کسی کو جلدی ہو جاتا ہے کسی کو دیر ہوتا ہے۔ پوچھا چاچا کیا بنا، کہا میرے بھائی کے بٹیرے تھے، اس کو بٹیروں کا شوق تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، بٹیرے بھوکے تھے، ان کے کھانے کا وقت تھا، میں نے انہیں باجرہ ڈال دیا، انہوں نے دعا کی، اس عمل سے میری بخشش ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں ایک خوف، بے چینی کیفیت پیدا ہوئی، میں جو ہے گیا، اس سے پہلے ایک خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے اس کو عذاب ہو رہا، تو پوچھا کہ عذاب کیوں ہو رہا، کہا کہ میں ایک ہی ماں باپ کا بیٹا تھا،
बाप मर गया, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया और मुझे किसी ने पूछा नहीं, ना बख्शिश का सामान ना आखिरत का सामान, किसी ने नहीं पूछा। माँ भी अपने दूसरे शौहर में मशगूल हो गई, माँ भी मुझे भूल गई, उसने दूसरी शादी कर ली। तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उसकी माँ से घर का अता पता पूछ लिया। उसके घर गया तो पता चला अपने शौहर के साथ समंदर के किनारे नहाने गई हुई है। तो मैं वहां चल पड़ा। दूर से ही मैंने खड़े होके सलाम किया दूर से खड़े होके सलाम किया और सलाम करने के बाद दूर से खड़े होके मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, मेरा नाम ये है। जाग रहे? पक्की बात है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। और मैंने ऐसे ख्वाब देखा और ऐसे तेरे बेटे को मैंने आग में जलते देखा। उसके लिए कोई सदका, कोई खैरात, कोई नेकी, कोई दुआ, कोई अमाल, कोई जिक्र, कोई अज़कार। माई पता नहीं किसी कैफियत में थी, पानी का चुल्लू भर के ना ऐसे ऐसे फेंक दिया, कहने लगा ले मैंने अपने बेटे के लिए सदका खैरात कर दिया, जा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि माएँ इतना जल्दी अपनी औलादों को भूल जाती हैं, माएँ अपने लख्त जिगर को इतना जल्दी भूल जाती हैं। बड़ा अफसोस हुआ। तो कहने लगे कि मैं रात को सोया तो उस जवान को देखा, वो जिसको अजाब में जलता देखा था, कि चाचा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तेरा हदिया मिला, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। क्या मिला? उसने कहा एक कीड़ा प्यासा था, मेरी माँ ने ऐसे पानी फेंका, कीड़े की प्यास बुझ गई, कीड़े ने दुआ की, रब ने मेरी बख्शिश कर दी। छोटे छोटे अमल, छोटे छोटे अमल, अमीन छोटा अमल है, छोटा। एक बुजुर्ग थे हकीम वहीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी खिदमत में जाके बैठता था। 150 रकात नमाज नफिल रोज पढ़ते थे। क्या अजब इंसान थे। मुझसे एक वादा भी किया था, मैंने जब ये वाक्य सुनाया फरमाया मुझसे वादा करो, अब आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल वल्लाह, जब भी मुझे याद करो कि पढ़ के बख्शना, भाई मैं भी बख्शूंगा, आप भी बख्श देना। और हिस्सा मिले तो मेरी अम्मा अब्बा के लिए भी कर देना, मुर्शिद के लिए भी कर देना, हमशीरा के लिए, उम्मत के लिए। तो कहने लगे कि हम आ रहे थे एक जगह से, कारोबार करते थे मेरठ से, तो रास्ते में भूख बहुत लगी, पूछा कोई गाँव घर, तो पता चला एक गाँव है, सारे गैर मुस्लिम रहते हैं, एक मुसलमान है। हमने कहा शायद वहाँ कोई खाना पीना हलाल मिल जाए। तो हम पूछते पूछाते गए, पता चला कि एक बाबा है, उसका और तो कोई है ही नहीं, अकेला ही रहता है। हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई आ जाओ आ जाओ। गए, देखा तो उसने सुअर खिंजीर को ज़बह किया हुआ है, उसकी सिरी पाए 7 पड़े हैं, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके, पहले वक्तों में अब भी गाँव में धागे में गोश्त को पिरो दिया जाता था, खुश कर लिया जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खाते थे। वो उसके साथ जाके बैठे, तो भाई मैं अकेला हूँ, कहाँ से आए कैसे आए, हाल हवाल लिया। उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ, बस ज़बह कर लेता हूँ, फिर इसका गोश्त खाता रहता हूँ, फिर खत्म हो जाता है, फिर और कर लेता हूँ। तो हमने पूछा बाबा जी आप मुसलमान हैं? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो हमने कहा बाबा जी इस्लाम में तो खिंजीर हराम है, आपको पता नहीं है, और आप ये खिंजीर खा रहे हैं, ये तो हराम है। अच्छा हराम है, ऐसा कहा ना, तो नीचे पीछे गिर गया, ऐसा कहा तो पीछे गिर गया। हमने समझा कि बेहोश हो गया, खौफ से। अच्छा हराम है, हो ये मुझे अल्लाह के वली ने बताई बात। कहने लगे हमने देखा तो बाबा तो चला गया था, मर गया। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर कब्र खोदी, हम 2-3 आदमी थे, हमने उसका जनाजा पढ़ा। भूख बहुत लगी थी, आगे एक सराय थी, बिठारन थी, वहां जाके जी भर के रोटी खाई। मैयत को नहलाना, कफनाना, दफनाना एक पूरा शोभा है, एक पूरा काम है, पूरा काम है। देखा तो पैसे जब देने लगे खाने खा के, हिमयानी यहाँ बांधते थे, देखा तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो गिर गए। मुझे यकीन हो गया कि पैसे कब्र में गिरे हैं दफन करते हुए। मैं नीचे उतरा था, वापस पलटे, उस दुकानदार सराय वाले के पास कुछ गारंटी रखवा के ऐसे ऐसे हमारा वाकया हो गया। कब्र खोदी, खोदने के बाद तो कहा, मेरा एक दोस्त था, साथी जो मेरे साथ था, मुझे बकायदा हकीम साहब ने अत्तहियात की शक्ल बैठ के, वो तकपोश पे बैठते थे, बैठ के दिखाया कि उसने ऐसे कब्र में ना झांक के देखा और कहने लगा वहीदुद्दीन मैयत तो नहीं है। देखा अभी तो रख के गए हैं, कहाँ गया? हट मैं देखता हूँ। नजर नजर का जरा फर्क देखना, दरूद पाक पढ़ो।
नजर का फर्क देखना। फर्क ये था, उसकी नजर थी और दूरबीन नहीं थी। इनके पास नजर भी थी और रूहानी दूरबीन भी थी। नजर भी थी और रूहानी दूरबीन भी थी। लेकिन मैंने देखा ना, सामने बैठा मैदान है, सब्जा, बहारें, फूल, चमन, और तख्त पे बैठा कुरान पढ़ रहा है। कुरान तो आता ही नहीं था बेचारे को, कलमा ही ना पता। कहने लगे तुम्हारे पैसे परेशान हो, जब ये पड़े हैं ये उठा लो। तो मैंने पूछा कि आपको ये मकाम कैसे मिला? कहा वो जो मैंने अल्लाह का खौफ किया था ना, है खिंजीर हराम है, वो अल्लाह को वो खौफ पसंद आया, अल्लाह ने जाके बख्शिश कर दी। कल आप सूरत रहमान सुनेंगे और हमारा गिरने वाला अमल है नीले धागे पे, उसमें एक आयत आएगी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही, जो हमारे जात से डर गया तो उसको हम जन्नत नहीं देंगे, जन्नतान, 2 जन्नतें देंगे, सिर्फ खौफ। छोटे छोटे अमल जिंदगी का हिस्सा बना लें, छोटे छोटे अमल, छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में संवार लें, जिंदगी बड़ी लाजवाब हो जाती है। और वो शहंशाह अल्लाह जपाल छोटी छोटी बहानों से बख्शिश का निजाम, बख्शिश का सामान, बख्शिश की तरतीब बना देते हैं इस छोटे छोटे अमल से। आमीन एक अमल है और बहुत वजनी अमल है। आमीन एक अमल है और बहुत वजनी अमल है। कभी भी आमीन कहने में ताखीर न करना, कभी भी आमीन कहने में बेतवज्जी न करें, कभी भी आमीन कहने में गफलत और गैर जिम्मेदारी ना हो। आमीन कहना एक अमल है और एक ताकतवर अमल है, और एक अमल है और एक बाकमाल अमल है। एक और वाक्य सुन लें। बादशाह के सामने तुर्क गुलाम पेश किए गए, बादशाह के सामने तुर्क गुलाम पेश किए गए, खड़े थे लाइन लगा के। बादशाह ने गुलाम रखने थे, तुर्की के गुलाम थे, बादशाह के सामने पेश किए गए, क्योंकि तुर्की के गुलाम खूबसूरत बहुत होते हैं, अल्लाह ने वहां हुस्न दिया है। तो बादशाह ने कहा इसका भी चुन लो, इसका भी चुन लो, इसका भी, बाकी छोड़ दो। उनमें से एक गुलाम ने कहा आपने इन सबको क्यों चुना? कहा मेरा इंतखाब है, मैंने अपने लिए चुना। तो कहा मुझे अल्लाह के लिए चुन। क्या कहा? मुझे अल्लाह के लिए चुन ले। बात कोई ऐसी थी कि बादशाह ने उसको चुन लिया, और चुनते चुनते रब ने उसको तरक्की दी और कामयाबी दी, कामयाबी दी, और वो बड़े सगीर का बादशाह बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। अनारकली में आज भी उसका मजार है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक शख्स थे, उसने जाके उनकी कब्र पे मुराकबा किया। उन्होंने मुझे बताया कि क्या बना, आखिरत कैसी है, बरज़ख कैसी है, आगे का निजाम कैसा है। उसने बहुत सारी बातें बताई जो मुझे उन्होंने बताई। इसमें एक बात यह बताई, मैंने आमीन से बढ़ के आखिरत में कोई भी मकबूल अमल इससे बड़ा नहीं पाया। आखिरत में जितने भी मकबूल अमल हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, जिनका वजन है, जिनकी अल्लाह की हाँ कदरदानी है, अल्लाह का हर नाम मकबूल है, अल्लाह के हर नाम की कदरदानी है, तो कहने लगे लेकिन ये मैंने ऐसा पाया कि हैरत अंगेज आमीन का लफ्ज मैंने आखिरत में इससे बड़ा मकबूल लफ्ज नहीं पाया मेरी दानिश में, उनके तजर्बे में जो आखिरत में उनके साथ बीती, जो आखिरत में उनके साथ बीती। जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। आया, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। मैं अपने मुर्शिद से बात कर, मेरे मुर्शिद मुझसे बात फरमा रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। ऐसे ना पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई ना, तो दरवाजा खुलने की आवाज में चूंचा होती है, ऐसे मैंने पीछे मुड़ के देखा और खींच के मारा थप्पड़। फरमाया बैठा मेरी महफिल में हो, बात मुझसे कर रहा हो और तेरी तवज्जो इधर उधर जाए, तेरी तवज्जो इधर उधर जाए। जब सच्ची तलब होती है ना और जज्बा सच्चा होता है और दिल को लगी होती है, फिर प्यास भी भूल जाती है और खाने भी भूल जाते हैं।
اور جب لگی نہیں ہوتی تو بظاہر سر مار رہا ہوتا ہے اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ جب سچی طلب ہوتی ہے پھر ہر چیز بھول جاتی ہے۔ کمرل ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نہ، تیرے عشق دے گھنگرو پا پاتے، ود نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نمی نہ دھکڑے دے، تیرے درد سانول نٹ تھی نہ، پھر نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے۔ جب لگتی ہے نا پھر سب چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہوش نہیں ہوتا۔ جب لگتی نہیں ہے تو پھر بظاہر جشن یہاں ہوتا ہے، ذہن گھوم رہا ہوتا ہے ادھر 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 ادھر، پیاس میں بھوک میں ادھر بھوک رہا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچی طلب دے دے اور آمین کی تڑپ دے دے اور آمین کا جذبہ دے دے اور اس آمین کا یقین بھی دے دے۔ آپ نہیں سوچ سکتے یہ جو آپ نے نقش لکھے ہیں، جو آج آخری نقش ہے، آپ جو نقش لکھے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ نے قرآن کے کن کن پاروں کا فیض، کن کن صورتوں کا فیض، کن کن حرفوں کا فیض، کن کن آیات کی تاثیر پائی ہے، اور اس میں جو مرادیں لکھی ہیں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر میں کفا باللہ ولیم و کفا باللہ نصیرہ کہہ رہا ہوں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے اور انشاءاللہ قبول ہے۔ بہت طاقتور نقش لکھا آپ نے، بہت باکمال نقش لکھا، اور کل کے جو روحانی پیکج آ رہے ہیں رب جانے قسمت کے سکندر ہوں گے، جن کو رب یہاں بلائے گا بھی صحیح، بٹھائے گا بھی صحیح، عظمت اور قدردانی بھی دے گا، اور رب ان کو رنگ بھی دے گا اور جھولیاں بھی بھر دے گا، اور انشاءاللہ آباد اور شاد بھی کر گا۔ ہاں، قسمت والے، مقدروں والے اور نصیبوں والوں کو یہ اللہ سعادتیں دیتا ہے، پر میں جب بخت کے دروازے کھلتے ہیں، جب نصیب اور مقدر کی راہیں کھلتی ہیں، پھر اللہ پاک خود ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جب چنتے ہیں پھر ایسے پکڑ کے خود لے آتے ہیں، ہم پھر چنتے ہیں تو خود چن لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم چن لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کے گھیر گھار کے تسبیح خانے لاتے ہیں، پھر ان سے نقش لکھواتے ہیں، کبھی تسبیحاں، کبھی اعمال، کبھی تسبیحات، کبھی ذکر، یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے عرشوں سے فیصلہ ہو گیا ہے، اس کی پیشانی سے فقر، غربت، تنگ دستی، فقیری، ذلت، ظلمت، علت، قلت مٹا دو۔ مولا کیا لکھ دیں؟ فرمایا راحت لکھ دو، رحمت لکھ دو، بخت لکھ دو، نصیب لکھ دو، عزتوں کے تاج لکھ دو، رزق کی وسعت لکھ دو، شاندار زندگی لکھ دو، جاندار کائنات لکھ دو، اور اس کے قدم قدم پہ کامیابیاں لکھ دو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو نقش لکھا ہے اور یہ نقش لکھ رہے ہیں، آپ نے جو نقش لکھا ہے، جو نقش لکھ رہے ہیں، یہ تو آپ نے فیصلہ کروا لیا نا اللہ سے، یقین کی طاقت ہے اور فیصلہ کروا لیا۔ اور یہ بتا دوں کہ آئندہ سال ہوگا، یہ سال کی مقدر کا ہے نظام، آئندہ سال انشاءاللہ یہ 26 کی رات کو ایسے ختم ہوگا، 27 کی رات کو، اور آئندہ سال انشاءاللہ ہم یکم پہلے دن سے لکھنا شروع کریں گے، پہلے روزے سے لکھنا شروع کریں گے، پہلی رات سے لکھنا شروع کریں گے۔ کمال نقش ہے، لکھنے والے بھی خوش قسمت ہیں، اور اللہ نے ان خوش قسمت لوگوں کو مقدر و نصیب کا سکندر بنا دیا۔ کل جو ایک ہوگا، کل سب سے پہلی بات ختم قرآن، گنتے جائیں، کہیں نمبر 1 ختم قرآن، نمبر 2 برکتی تھیلی پر برکت کا عمل، اور نمبر 3 برکت والی تھیلی پر 1100 دفعہ سورت کوثر، آخری پیکج رمضان کا کوثر کا، سورت کوثر کا 3 پیکج ہے رمضان میں سورت کوثر کے، آخری پیکج اور کامیابیاں، اور نمبر 4 سورت رحمان اور نیلے دھاگے کا عمل میں خود کراؤں گا انشاءاللہ، اور نیلے دھاگے آپ کے لیے اپنی جیب سے چیزیں لے کے تیار ہیں، بے قرار ہیں، نیلے دھاگے تیار ہیں اور آپ بے قرار ہیں انشاءاللہ۔ 5ویں چیز حروف تہجی کا الوداعی، یہ جو نقش ہے اس کی کل الوداعی دعا ہوگی۔ 6ٹھی چیز جو نقش میں لکھا کرتا ہوں، اپنے مرشد نے مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا نقش دیا ہے، وہ کبھی 70 کبھی 80 کبھی 90 کبھی اس طرح لکھے جاتے ہیں، سال کے بعد اس کی قرآن اندازی وہ دیا جائے گا۔ اور 7ویں چیز جو عراق والی تسبیح کے دانے ہیں، وہ ہر فیملی کے جتنے افراد آئے ہیں سب کو دیے جائیں گے، اور بچ گئے تھے، آپ کی امانت تھی، میں امانت کو چھپانا نہیں چاہتا،
اور 8ویں 4 رنگے تعویذ ہوں گے. میں خود اپنی نگرانی میں تعویذ اٹھواؤں گا. پہلا تعویذ سر پہ پھرواؤں گا, دوسرا تعویذ, تیسرا, چوتھا, اور چاروں تعویذ پھر آپ مٹکے میں ڈال کے چلے جائیں گے. اور نواں پیکج کل کا ہوگا, پورے قرآن کا ایک نقش ہوگا, اس پہ آپ قلم تیار رکھیں گے, نقش آپ کو دیا جائے گا, پین تیار رکھیں گے, وہ زعفرانی سیاہی والا پین. کون سا پین؟ اور وہ آپ کے پاس ہے, جن کے پاس نہیں وہ لے لیں گے. اس پہ انشاءاللہ وہ لکھوایا جائے گا, وہ نقش ساتھ لے جائیں گے, گھر قرآن پاک کی جلد میں رکھ دیں گے. اور 10ویں جو ہے وہ پیکج ہے بادام کے دودھ کی انشاءاللہ سبیل ہوگی. آج ہم آخری نقش پر کریں گے, اور اس پر کرنے سے پہلے اپنا وہ لفظ یاد رکھیں گے جو روز پڑھتے ہیں, جذبے سے پڑھتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں, اندر کے در سے پڑھتے ہیں, پورے جذبے سے, پوری کیفیات سے پڑھتے ہیں, اور اندر کی وہ درد ہے جو عرش والے کو ترس آ جائے, عرش والے کو رحم آ جائے, اور عرش والے کو ہم کہیں, کیا کہیں؟ یا جلیل و یا جمیل و یا جلیل و یا جمیل, یا جلیل یا جمیل, یا جلیل یا جلیل, یا جلیل, جلیل یا جلیل, یا جلیل یا جلیل, یا جلیل, جلیل یا جلیل, جلیل یا جلیل, جلیل یا جلیل, یا جلیل, یا جلیل, یا جلیل, یا جلیل, یا جلیل, جلیل 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 یا جلیل. آمین آمین. آج انشاءاللہ ہمارا نقش جو ہے وہ طوا ہے, جسے توئیں کہتے ہیں, اور باقی خانہ جو ہے خالی ہے. اور اس میں ہم لکھیں گے, ایک میرے دل میں ایک بات آ رہی, آپ جو مشورہ کریں گے دیں گے وہی لکھیں گے. اچھا, اس سے پہلے یہ کہہ دوں, جنہوں نے آج پہلی دفعہ نقش لکھا ہے وہ بھی مایوس نہ ہوں, نقش لکھیں, جو پچھلے نقش ہے وہ بھی پر کریں, ایک ایک کر کے پر کرتے جائیں, اور اس کو جدا جدا کر کے مٹکے میں ڈالتے جائیں. جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں وہ بھی یہ نقش لکھیں گے. اچھا, ہمارا جو آج کا نقش طوا ہے, جسے توئی کہتے ہیں, طوا میں میرے جی میں یہ آ رہا کہ اللہ رمضان میں جتنی تجھ سے حاجتیں, مرادیں, آسیں, امیدیں مانگی ہیں سب قبول کر دیں. اللہ جس نے مانگی ہے اس کی بھی قبول کر دیں. ایک اور بھی جی میں بات آ رہا, یہ تو اگلے نقش میں لکھ دیں, پچھلا جو خانہ خالی ہے اس میں یہ لکھ دیں کہ اللہ میری نسلوں کو بھی بے مراد نہ رکھنا, اور امت کو بھی بے مراد نہ رکھنا, میری نسلیں بھی جب تجھ سے مراد مانگے قبول کر لینا اور دے دینا. لکھ. جی ماشاءاللہ لکھ لیا, باقی اگر رہ گیا تو بعد میں لکھ لیں گے. اب روزانہ ہم عمل کرتے ہیں مجرمانہ حاضری کا. ایک تو آپ سے سافٹ ویئر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی حضرات یہ شعبہ جانتے ہوں یا آپ کوئی خدمت کا شعبہ کوئی بھی جانتے ہوں, صاف صاف کاغذ پر لکھیں
اور اپنا مجھے دیں، میں آخری عشرے میں ان کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتا ہوں۔ صاف صاف لکھیں میں فلاں شعبہ خدمت کا جانتا ہوں، یا سرکاری ملازم ہوں، غیر سرکاری ملازم ہوں، اس شعبے میں ہوں، اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، صاف صاف لکھیں، نام، تمام موبائل نمبر، پتہ، اور موبائل نمبر 2-3 ہوں۔ اور عرض کیا تھا تسبیح خانے اور اس کے سارے جتنے بھی تسبیح خانے کی شاخیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کی تاریخ لکھنے کی کوشش کریں، کوئی خدمت اس کو۔ اور انشاءاللہ کولروں کا عرض کیا تھا، مسجد نبی شریف میں کولر لوگ استعمال کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، پھر ان کو وہ دے دیا جاتا ہے، کوئی مخلص یہ خدمت لے لے۔ تسبیح خانے میں برکت والے کولر آئیں گے جنہیں ساری عمر زمزم پیا گیا، مسجد نبی شریف، حرم کی برکتیں۔ تو رمضان کی 29ویں شب کو انشاءاللہ آیت کریمہ کا عمل ہوگا۔ 20 اپریل کو حروف صبا میں سورج گرہن ہے، اور ایک چھوٹا سا تالا اپنے ساتھ سستا سا ضرور رکھیں گے۔ عید کی رات، چاند رات کو لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا توابو یا کریموں کی پڑھیں گے، انفرادی، ڈوب کے، بیٹھ کے، توجہ سے۔ عید الفطر انشاءاللہ صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی یہاں رمضان میں۔ جو حضرات رمضان مبارک کی سحری، افطاری اور دوسرے اجتماعی ایام مثلاً شب برات، 11-12 رمضان کی درمیانی رات، اور 27ویں شب، اور 9-10 محرم، اسم اعظم کا دم، 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتیں، اور 11-12 ربیع الاول، اور 1.25 ارب درود پاک کا چلہ، 1.25 ارب درود پاک کا چلہ، ان سب میں لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہے، اور مزید ٹیلی نار کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی نار کے نمبر پہ۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے وہ ذکر کریں گے، وہ تسبیح کریں گے، مجرمانہ حاضری، اس پہ توجہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف۔ دعا کا وقت ہے، پوری توجہ سے دعا کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ کون سی آمین مولا ایسی ہے جو تو نے آج تک رد کر دی، ہمارے گناہوں کی، ہمارے خطاؤں کی اور ہماری نافرمانی کی وجہ سے؟ آج اے اللہ اس آمین کی برکت کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، اور اس آمین کی تاثیر کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، اور اس آمین کے کمال کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، قبول فرما۔ سنا ہے آخرت میں اس کا بڑا وزن ہے، سنا ہے اس آمین کا آخرت میں بہت کمال ہے، سنا ہے اس آمین کی آخرت میں بڑی قیمت ہے۔ کر دے تیری مہربانی ہے، کر دے تیرا فضل ہے، قبول بھی کر لے اور رحمت بھی بھیج دے، دعائیں بھی قبول کر لے، مرادیں بھی پوری کر دے، دنیا آخرت کی خیریں بھی عطا کر۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب کو کل برکتی نوٹ اور تیل نہیں ملا وہ استقبالیہ سے لے لے، لیکن وہی لیں جن کو نہیں ملا۔ برکتی نوٹ بھی یہ سعادت آپ کو دے رہے ہیں، استقبالیہ سے لے لیں، رش نہ کریں، پیار محبت سے۔ برکتی نوٹ بہت بڑی سعادت جس کے جیب میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور تیل کی قدر کرنا، خیال کرنا تیل اور پانی کی، یہ وہ ہے جس پہ کروڑوں درود، کلمہ، سورۃ اخلاص، اللہ کا نام، سورۃ الکافرون، وظیفے، اعمال، سورۃ یاسین، تسبیحات، ذکر، ان پہ حیرت انگیز پانی اور تیل پہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ قدردان ہی قدر کرتے ہیں، اور آپ بہت قدردان ہیں۔ اس تیل اور پانی کی بہت قدر کرنا،
اور برکتی نوٹ تو جس جیب میں ہو سبحان اللہ. تو تیل اور پانی کی قدر کرنا. جن حضرات کو نہیں ملے وہ استقبالیہ میں تشریف لے جائیں اور وہاں سے تیل اور پانی لے لیں. اور ایک چیز اور ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے اپنے اعتکاف کا خیال رکھیں، کہیں تسبیح خانے کے باہر نہ چلے جائیں اور کہیں ان کے اعتکاف کے قواعد، اصول، برکات نہ ختم ہو جائیں اور ایک اعتکاف کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پابندی نہ ٹوٹ جائے. اس کا بہت خیال رکھیں گے، اس کی بہت احتیاط کریں گے انشاءاللہ. جی آج کا دن آپ حضرات سے کیا باتیں کریں. تھکا کے مجھے تو آپ نے بیمار کر دیا، پھر خوش بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بچہ ہے، وہ کسی کو تکلیف میں ہو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کھنستا ہے. وہ 2 بچے ڈوب رہے تھے، وہ کڑاس رہا تھا. اللہ اکبر، بچہ ہے بیچارہ. آپ بھی خوش ہوتے پھر نہ دم کرتے ہیں، نہ حفاظت والے اعمال کرتے ہیں. کرتے یقیناً کرتے ہوں گے. نہ شکر ہوں نا، اس لیے آپ سے شکر سینا ہے. اب دیکھیں ہماری معاشرے میں چونکہ عمومی مزاج ہے، تھوڑا سے پنکھے بند کیے یوں کرنا شروع ہوئے، ایسے جیسے ابھی دم گھٹ جائے گا اور بندہ جو ہے شاید خدا نہ خواستہ اللہ کی راہوں میں جان دے دے گا. حالانکہ کوئی گرمی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ حضرات کے ذمہ جو روحانی اعمال، روحانی ذکر، روحانی تسبیحات، روحانی حفاظتی اعمال اور ڈیوٹیاں لگائی تھیں تو وہ پوری کر رہے ہیں. اور کسی کو نقش کی ڈیوٹی تھی، کسی کو عمل کی ڈیوٹی تھی، کسی کو تعویذ کی ڈیوٹی تھی، کسی کو وظیفہ پڑھنے کی ڈیوٹی تھی. ماشاءاللہ آپ سارے مخلص ہیں. صرف یہاں نہیں، عید کے بعد جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے وہ گھر اپنے مقام پہ بھی جا کے اس یعنی خدمت کو، اس سعادت کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تو آج بتائیں پھر کیا کیا جائے؟ سوال جواب. میں آرام کر لوں؟ بڑی شفقت ہے آپ کو، میرا خیال ہے 100% ہے. خیال ہے، آج تک آپ نے اظہار نہیں کیا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ جانتے تو ہیں محبت ہے. میں کہا پھر بس آج تک اظہار نہیں کیا. پھر آپ جانتے تو ہیں. تو آج تک آپ نے اظہار نہیں کیا. اظہار نہیں کیا. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمولو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. کہتا میں عید کے بعد چلا جاؤں گا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا. وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا. جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا. مجھے اس طرح بے کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا. وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی،
मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैंने ही तो कहा था कहाँ रहा कर, मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। वो मिल भी गया मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात करा कर। मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। और बस ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह के मेहमानों को खुश करना भी इबादत है, अल्लाह के मेहमानों को राजी करना भी इबादत है, हंसा देना भी इबादत है। एक वाक़या सुनाता हूँ। शाह साहब थे, मैं उनके घर पढ़ने जाता था उनके बेटे से। तो शाह साहब की कोशिश होती थी मेरा हर काम मुफ्त में हो जाए, पीर थे तो मेरा हर काम मुफ्त में हो जाए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मिस्त्री साहब थे तामीरात वाले, उनके काम करते थे, बाग के काम इधर के काम उधर के करते थे। तो पहले ना बारिशों से पहले छतों की लिपाइयाँ होती थी, छतों की संभालते थे, बारिशें शुरू होंगी छतें न टपकें, तो छत की लिपाइयाँ हो रही थी। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो मिस्त्री साहब थे उनको सारे मामा कहते थे, मामा फजल, मामा फजल। तो ये शाह साहब जो ऊपर गए तो कहने लगे शाह जी गारा नहीं मिल रहा मुझे, यानी मजदूर थोड़े हैं, मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि वो गारा जो है वो मिस्त्री आके गिराता था, ये यूं ऊपर करते थे, गारा हो जाता था। अब परेशान मजदूर कहाँ से लाऊं, अगर मजदूर पैसों से लाता हूं तो मजदूर की 3-4 रुपए दिहाड़ी थी, तो क्या करूं। तो एक बंदा था, बहुत बड़ा जिस्म था, मैं उसको देखा था, बहुत काला, इतना जिसकी हद नहीं, और भारी था, पहलवान था, और लंबा कद था, मोटा बहुत था। उसको मोला पहलवान कहते थे। मोला कहते हैं मूसले को, जो घानी नहीं होती है, घानियां जिसके अंदर होता है, जिसके तेल निकलता है। ओए मोला जी सुना शाह साहब, ऐसे हाथ बांधा उसने, इधर आओ, गारा उठा, बिस्मिल्लाह। गारा जो उठाया जा रहा था, वो 7 घर थे पड़ोसियों के घर थे, उनकी सीढ़ी से गारा उनकी छत से इनकी छत पे आ रहा था, यानी डायरेक्ट इनकी छत, इनकी गली तंग थी, वहां गारा बनाया नहीं जा सकता था। उस गली में गारा बना, भूसे वाला गारा, उनकी सीढ़ियां उनकी छत से गुजर के इनकी छत पे आना था। अब उसने सर पे थाल उठाया हुआ है, थाम धाम करता हुआ आ रहा उसने जो पांव रखा ना, लकड़ी के बाले, लकड़ी की कड़ियां, टायरें थी, वो नीचे मैया पर्दा करके बैठी थी खवातीन, क्योंकि गारा जा रहा था, सीढ़ी खुली थी, वो पर्दा करके बैठे, उन्होंने शोर किया, उसने और पांव रखा तो और नीचे गया। उधर से शाह साहब को पता चला, शाह साहब अपने घर की सीढ़ियों से, अपने इस घर की सीढ़ियों से कपड़े धोने वाला डंडा कपड़े धोने तापी वो उठा के आ रहे थे, और शाह साहब गालियां भी सवा मन की देते थे, और उनका वजू भी नहीं टूटता था। शाह वो गालियां देते, मौला पहलवान तेरी ऐसी की ऐसी, उधर छत टूट गई उनकी, वो बचत करते करते अब छत बनवा के देनी पड़ी, एक टूटी दूसरी टूटी, उसने जहां पांव रखा ना, ताकत वाला पांव था, छतें पुरानी थी। अब इसने देखा कि इधर से शाह साहब आ रहे हैं, इन्हें क्या किया, छत से छलांग नीचे लगा दी, नीचे नमाज का तख्तपोश पड़ा था, वो टुकड़े हो गए, नमाज का तख्तपोश पड़ा था जिसमें घर की बीवियां नमाज पढ़ती थी, आगे टीन पड़ा था मिट्टी के तेल का, बत्तियों वाला चूल्हा नहीं जलाते, वो जो पांव लगा वो गया, नमाज का तख्तपोश गया, टीन गया, ये शाह साहब मुफ्त में बंदा ला रहे
یہ مفت میں لپائیاں ہو رہی ہیں اور دیہڑی بچا رہے ہیں. ان کو چھت بنوا کے دینی پڑی, ان کا تخت پوش نیا لے کے دینا پڑا, ان کو ٹین پورا مٹی کے تیل کا وہ بنوا کے دینا پڑا. یہ سچا واقعہ, دیکھا ہوا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, اللہ کے مہمانوں کو خوش کرنا, ہنسانا ایک بہت بڑی عبادت ہے, ایک بہت بڑی نیکی ہے. ایک بندہ تھا, مفت خورا تھا. اب میں اس طرف میری آمد شروع ہو گئی ہے. مفت خورا تھا, اس نے طے کیا تھا آج تک پیسے لے کے روٹی نہیں کھانی, مچھلیاں کھاتا تھا اور شوق سے کھاتا تھا. آپ تو میں نے نا مچھلی پکائی. اس نے کہا مفت خورا نہ آ جائے, چپ کر کے مچھلی پکاؤ. مچھلی پکا کے نا چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں تھیں وہ تھال میں رکھ دی, بڑی چھپا دی کہ اگر آیا بھی صحیح, انچتا چھاپا مارا. اچھا, یہ دروازے سے دیکھ رہا تھا, اسے خوشبو مئی گئی کہ مچھلیاں تلی جا رہی ہیں. یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ بڑی مچھلیاں ایک طرف رکھی جا رہی ہیں, تھال کے ادھر کر رہی ہیں, چھوٹی ادھر ہیں. جب انہوں نے کر لیں, دروازہ کٹکھٹا ہے, کون؟ انہوں نے کہا تو اس نے بسم اللہ, سات بسم اللہ, سدا جی میں آؤ. ایک دوسرے کو کہنے کے دیکھے سمجھداری کم آ گئی, سمجھداری. اس نے کہا دعوت چل رہی ہے, ہاں ہاں مچھلی کھائیں. اس نے کہا آپ کو پتا تو ہے میں مچھلی شوق سے پتا کیوں کھاتا ہوں. ابا جی فوت ہو گئے تھے سمندر میں, ان مچھلیوں نے والد صاحب کو کھایا تھا, میں زندگی بھر ان کا انتقام لے رہا ہوں, میں نے انتقام لینا ہے مچھلیوں سے. اچھا, انہوں نے چھوٹی مچھلیاں اس کے سامنے رکھ دی. اس نے ایسی چھوٹی مچھلی کو اٹھایا, ایسے موبائل کی طرح ایسے باتیں کرنے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ہاں ہاں, اچھا 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 ٹھیک ہے. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹی کہتی ہے ہم نے نہیں کھایا, وہ بڑی پڑی انہوں نے کھایا. اور رونے لگ گیا, میں نے آج باپ کا انتقام لینا ہے, لے آؤ بڑی. اور ساری بڑی کھا, وہ دیکھتے رہ گئے. ابا جی کا انتقام میں نے آج لینا ہے. ایک تھا دیہاتی بدو تھا, تو وہ سردار تھا, اس کو علاقے کا گورنر بنا دیا. گاؤں سے روز کوئی بندہ آ جائے, تھک گیا روٹی کھلاتے کھلاتے. ایک دفعہ بندہ آیا تو اسے حال پوچھا, کیا حال ہے, میرے گھر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. انہوں نے کہا بیوی بالکل ٹھیک, میرا بیٹا لاجواب. اس نے میرا اونٹ تھا 16 آنے ٹھیک, میرا ایک کتا تھا, انہوں نے وہ بھی لاجواب. کھانا کھا رہے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے. اس گورنر نے اپنے غلام کو بلایا, غلام ادھر آؤ, اس کا کھانا ہٹا لو اس سے. کھانا جب ہٹا لیا تو اس نے کہا میرے گھر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تو بارشوں میں گر گیا. کیسے؟ اور بیٹا کہہ رہا وہ تو اس کے نیچے آ گیا, وہ بھی مر گیا. اور بیوی اس کو روتے مر گئی. اور کتا وہ اونٹ کی ہڈی کھا رہا تھا, وہ حلق میں پھنس گیا, وہ مر گیا. اور اونٹ تیرے بیٹے کی قبر کا پانی دھوتے دھوتے مر گیا. ہر چیز اس نے مکا دی. جب روٹی بڑی تھی ہر چیز ٹھیک ٹھاک, جب روٹی سامنے سے گئی ہر چیز کھاتا. بس تو بہت اب آمد ہو رہی ہے, آپ مجھے آرام کروانا چاہ رہے ہیں. آپ خود سوچو, آپ کہتے جی آپ آرام کریں جا کے, آپ کے اوپر بڑا ترس آ رہا ہے. سبحان اللہ, میں ٹھائے ٹھائے پواں, بڑا ترس آ رہا, آپ کے ساتھ بڑا ترس آ رہا ہے, آپ جا کے آپ آرام کریں. اور ادھر کہتے ہیں کہ اور اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے, آپ بیٹھے ہیں لاہور, اور لاہور آپ کا قصور نہیں ہے, آپ لاہور بیٹھے ہیں. تو لاہور نہ ہوتے تو یہ آپ کا مزاج, شہروں کا مزاج, یہاں کا پانی ایسا کہتے ہیں لاہور. آخری ایام میں ڈوبتی شامیں ہیں, رمضان کی عصر ہو گئی ہے اور رمضان کی مغرب ہونے والی ہے. ایک حملہ ہوگا آپ کے اوپر آج یا کل میں, یا بعض پہ ہو چکا ہوگا. ایک حملہ ہوگا آپ کے اوپر آج یا کل میں, بعض پہ ہو چکا ہوگا. وہ حملہ یہ ہوگا, بہت عبادت کر لے, بہت تسبیح کر لے, بہت احتیاط کر لے, بہت موبائل سے بچ چکے, بہت گپ شپ کر لے, یہ حملہ ہوگا. یہ بڑا سخت حملہ ہوگا. اور آخری ایام میں ہوتا ہے ایک اور حملہ ہوگا, چچڑا ہو جائے گا, بات پہ لڑ پڑے گا, ایک بات کے اوپر ایک دم میں سے پھٹ جائے گا. یہ حملہ ہوگا, یہ حملہ ہوگا, بہت سخت حملہ ہوگا. کیوں؟ آپ سرمایہ دار ہیں, آپ مالدار ہیں, آپ کے پاس ایمان, اعمال, عبادات کا سرمایہ ہے. تو جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے, جو فقیر غریب منگتا ہوتا ہے چور وہاں نہیں آتا.
मुझे एक बंदे ने एक मोबाइल पे वीडियो दिखाई, एक बंदा है फुटपाथ पे सोया हुआ, उसने अपने अजारबंद से जूती बांधी, बस बताओ, अजारबंद से ना उसने जूती बांधी, उसका था ही यही कुछ। ये मेरी अर्ज कर रहा हूं, या हमला हो चुका होगा या होने वाला है आखिरी अय्याम में। आखिरी अय्याम में फिर बेतकल्लुफियां बढ़ा देगा, बेतकल्लुफियां बढ़ा देगा, दोस्तियां करवा देगा। मैं तेरे इलाके में आऊंगा, आपस में कारोबार, आपस में रिश्ते, बेटी बेटे के आपस में पार्टनरशिप, फिर मेरे पास केस आएंगे जी तस्बीह खाने की वजह से ऐसा हुआ। मैंने उसे कहा, मैं तो हर दर्स में कहता हूं ना करें आप ऐसा, आप ना करें ऐसा। यहां बस मिले थे, यहां की दोस्ती यहां तक, यहां का मिलना यहां तक, बस खत्म। ये हमला होने वाला है या हो चुका है, इस पे बहुत एहतियात। कहीं ऐसा ना हो ये लम्हे गफलत में गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो ये फिर ऐसी गफलत डाले, ऐसी गफलत डाले कि हमें हर तरह से हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर अल्हाकुमुत तकासुर का हमला करेगा, गफलत की इंतहा करवा देगा, लायानी करवाएगा, बाहर निकलवाने की कोशिश करेगा, मोबाइल की तरफ तवज्जो बढ़ाएगा, आपस में ग्रुप बना के सियासत फलां 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 की बातें करेगा, हालात हादरा पे तबसरे करवाए। हमला होने वाला है, बस एहतियात। क्या 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 और सख्त एहतियात। हमला होने वाला है, इस हमले से बचना है, इस हमले से बचना है और बहुत बचना है, बहुत बचना है, बहुत बचना है और बड़ी एहतियात से ये वक्त गुजारना है। 4 दिन 5 दिन बाकी हैं और कितने रोजे मुकम्मल हो गए, बस 5 दिन बाकी है। बड़ी एहतियात से कदम कदम बलाएं, सौदाए कुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। बड़ी एहतियात के कदम उठाने हैं, फूंक फूंक के कदम, क्योंकि हमला होने वाला है, मैं आपको सच कह रहा हूं। और उससे बचना है हिम्मत से भी, दुआओं से भी, एहतियात से भी, दुआओं से भी, एहतियात से भी, दुआओं से भी। हमला होगा, बस अपने लम्हों को कीमती और कीमती और कीमती और कीमती, और अगर पाना है इस फकीर की दुआओं में आना है और खास दुआओं में आना है। आपके पास कोई नक्श है, कोई तावीज है, कोई खास अमल है, कागज मिल रहे हैं, ले, साफ साफ तफसील से लिखें, साफ साफ तफसील से लिखें, अपना नाम पता पूरा लिखें और लिख के इस्तकबालिया पर जमा करा दे। मैं उनको सामने रख के दुआएं करता हूं और मेरा तजर्बा है, उनके खुलूस है, मेरी तो दुआएं होती हैं, उनका काम बन जाता है, मसले हल हो जाते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आपके पास कोई टोटका है खास, कोई नक्श तावीज है किसी मकसद के लिए आजमूदा तजर्बा शुदा, कोई अमल है आपके पास, वो कागज लें, साफ साफ लिखें। आज और कल में वो तफसील से लिख के, वाज़ेह लिख के, एक अमल है, 2 है, 3 है, ज्यादा है, लेकिन साफ साफ लिखें और वजाहत पूरी तफसील से इस्तकबालिया पे दे दें, उनको सामने रख के आखिर रमजान की चांद रात तक वो मैं उनके लिए दुआएं करता हूं। और अगर दुआएं लेना चाहते हैं और जरूरत है तो इसको फिक्रमंदी से मेरी बात को लें, और जिनके जिम्मे काम सादत किसी अमल की लगा चुका हूं वो उसको अपने लिए आखिरी सादत समझे। रमजान में भी, रमजान के पहले भी, बाद भी, तस्बीह खाने में भी, अपने मकाम पे भी इंशाअल्लाह वो कामयाब है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
सर पे थाल उठाया हुआ है, थाम थाम करता हुआ आ रहा उसने जो पाँव रखा ना, लकड़ी के बाले, लकड़ी की कड़ियां, टायरें थी, वो नीचे नीचे मैया पर्दा करके बैठी थी खवातीन, क्योंकि गारा जा रहा था, सीढ़ी खुली थी, वो पर्दा करके बैठी थी। उन्होंने शोर किया, उसने और पाँव रखा तो और नीचे गया। उधर से शाह साहब को पता चला, शाह साहब अपने घर की सीढ़ियों से, अपने घर की सीढ़ियों से कपड़े धोने वाला डंडा कपड़े धोते तापी वो उठा के आ रहे थे, और शाह साहब गालियां भी सवा मन की देते थे, और उनका वजू भी नहीं टूटता था। शाह वो गालियां देते, मौला पलवान तेरी ऐसी की ऐसी, उधर छत टूट गई उनकी। वो बचत करते करते अब छत बनवा के देनी पड़ी, एक टूटी दूसरी टूटी। उसने जहां पाँव रखा ना, ताकत वाला पाँव था, छतें पुरानी थी। अब इसने देखा कि इधर से शाह साहब आ रहे हैं, इन्हें क्या किया, छत से छलांग नीचे लगा दी। नीचे नमाज का तख्तपोश पड़ा था, वो टुकड़े हो गए। नमाज का तख्तपोश पड़ा था जिसमें घर की बीवियां नमाज पढ़ती थी। आगे टीन पड़ा था, मिट्टी के तेल का, बत्तियों वाला चूल्हा नहीं जलाते, वो जो पंप लगा वो गया, नमाज का तख्तपोश गया, टीन गया। ये शाह साहब मुफ्त में बंदा ला रहे ये मुफ्त में लिपाइयां हो रही है और दिहाड़ी बचा रहे हैं। उनको छत बनवा के देनी पड़ी, उनका तख्तपोश नया लेके देना पड़ा, उनको टीन पूरा मिट्टी के तेल का वो बनवा के देना पड़ा। ये सच्चा वाकया, देखा हुआ वाकया है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अल्लाह के मेहमानों को खुश करना, हंसाना एक बहुत बड़ी इबादत है, एक बहुत बड़ी नेकी है। एक बंदा था, मुफ्त खो रहा था। अब मैं इस तरफ मेरी आमद शुरू हो गई है। मुफ्त खो रहा था, उसने तय किया था आज तक पैसे लेकर रोटी नहीं खानी, मछलियां खाता था और शौक से खाता था। आप तो मैंने ना मछली पकाई, उसने कहा मुफ्त खोरा ना आ जाए, चुप करके मछली पकाओ। मछली पका के ना, छोटी छोटी जो मछलियां थी वो थाल में रख दी, बड़ी छुपा दी कि अगर आया भी सही, अनचिता छापा मारा। अच्छा, ये दरवाजे से देख रहा था, इसे खुशबू मई गई कि मछलियां तली जा रही हैं। ये सारा मंजर देख रहा था कि बड़ी मछलियां एक तरफ रखी जा रही हैं, थाल के इधर कर रही हैं, छोटी इधर है। जब इन्होंने कर लिया, दरवाजा खटखटा है, कौन? उन्होंने कहा तो उसने बिस्मिल्लाह, वो सत बिस्मिल्लाह, सद्दा जी ने आओ। एक दूसरे को कहने के देखे समझदारी कम आ गई, समझदारी। इसने कहा दावत चल रही है, माशा, हाँ मछली खाएं। इसने कहा आपको पता तो है, मछली शौक से पता क्यों खाता हूं। अब्बा जी फौत हो गए थे समंदर में, इन मछलियों ने वाले साहब को खाया था, मैं जिंदगी भर उनका इंतकाम ले रहा हूं, मैंने इंतकाम लेना है मछलियों से। अच्छा, उन्होंने छोटी मछलियां इसके सामने रख दी, इसने ऐसे छोटी मछली को उठाया, ऐसे मोबाइल की तरह ऐसे बातें करने। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, कोई क्या बात है? उन्होंने कहा ये छोटी कहती है हमने नहीं खाया, वो बड़ी पड़ी उन्होंने खाया। और रोने लग गया, मैंने आज बाप का इंतकाम लेना है, ले आओ बड़ी, और सारी बड़ी खा, वो देखते रह गए। अब्बा जी का इंतकाम मैंने आज लेना है। एक था देहाती बद्दू था, तो वो सरदार था, उसको इलाके का गवर्नर बना दिया। गांव से रोज कोई बंदा आ जाए, थक गया रोटी खिलाते खिलाते। एक दफा बंदा आया तो उसे हाल पूछा, क्या हाल है, मेरे घर का क्या हाल है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा बीवी बिल्कुल ठीक, मेरा बेटा लाजवाब। उसने मेरा ऊंट था 16 आने, ठीक, मेरा कुत्ता था, उन्हें वो भी लाजवाब। खाना खा रहे थे और ये बातें कर रहे थे। इस गवर्नर ने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम इधर आओ, इसका खाना हटा लो इससे। खाना जब हटा लिया तो उसने कहा मेरे घर का क्या हाल है? उन्होंने कहा तो बारिशों में गिर गया। कैसे? और बेटा कह वो तो उसके नीचे आ गया, वो भी मर गया। और बीवी उसको रोते मर गई। और कुत्ता वो ऊंट की हड्डी खा रहा था, वो हलक में फंस गया, वो मर गया। और ऊंट तेरे बेटे की कब्र का पानी ढोते ढोते मर गया। हर चीज उसने मुका दी। जब रोटी पड़ी थी हर चीज ठीक ठाक, जब रोटी सामने से गई हर चीज खत्म। बस तो बहुत अब आमद हो रही है, आप मुझे आराम करवाना चाह रहे हैं, आप खुद सोचो। आप कहते जी आप आराम करें जाके, आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, सुभान अल्लाह, मैं ढाई पवा
بڑا بڑا ترس آ رہا ہے آپ کے ساتھ، بڑا ترس آ رہا ہے، آپ جا کے آپ آرام کریں. اور ادھر کہتے ہیں کہ اور اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بیٹھے لاہور اور لاہور آپ کا قصور نہیں ہے، آپ لاہور بیٹھے ہیں. تو لاہور نہ ہوتے تو یہ آپ کا مزاج، شہروں کا مزاج، یہاں کا پانی ایسا کہتے ہیں لاہور. آخری ایام میں ڈوبتی شامیں ہیں، رمضان کی عصر ہو گئی ہے اور رمضان کی مغرب ہونے والی ہے. ایک حملہ ہوگا آپ کے اوپر آج یا کل میں، یا بعض پہ ہو چکا ہوگا. ایک حملہ ہوگا آپ کے اوپر آج یا کل میں، بعض پہ ہو چکا ہوگا. وہ حملہ یہ ہوگا، بہت عبادت کر لے، بہت تسبیح کر لے، بہت احتیاط کر لے، بہت موبائل سے بچ چکے، بہت گپ شپ کر لے. یہ حملہ ہوگا، یہ بڑا سخت حملہ ہوگا. اور آخری ایام میں ہوتا ہے ایک اور حملہ ہوگا، چچڑا ہو جائے گا، بات پہ لڑ پڑے گا، ایک بات کے اوپر ایک دم میں سے پھٹ جائے گا. یہ حملہ ہوگا، یہ حملہ ہوگا، بہت سخت حملہ ہوگا. کیوں؟ آپ سرمایہ دار ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس ایمان، اعمال، عبادات کا سرمایہ ہے. تو جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، جو فقیر غریب منگتا ہوتا ہے چور وہاں نہیں آتا. مجھے ایک بندے نے ایک موبائل پہ ویڈیو دکھائی، ایک بندہ ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا، اس نے اپنے ازاربند سے جوتی باندھی، بس بتاؤ، ازاربند سے نا اس نے جوتی باندھی، اس کا تھا یہی کچھ. یہ میری عرض کر رہا ہوں، یا حملہ ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہے آخری ایام میں. آخری ایام میں پھر بے تکلفیاں بڑھا دے گا، بے تکلفیاں بڑھا دے گا، دوستیاں کروا دے گا. میں تیرے علاقے میں آؤں گا، آپس میں کاروبار، آپس میں رشتے، بیٹی بیٹے کے آپس میں پارٹنرشپ. پھر میرے پاس کیس آئیں گے، جی تسبیح خانے کی وجہ سے ایسا ہوا. میں نے اسے کہا، میں تو ہر درس میں کہتا ہوں نہ کریں آپ ایسا، آپ نہ کریں ایسا. یہاں بس ملے تھے، یہاں کی دوستی یہاں تک، یہاں کا ملنا یہاں تک، بس ختم. یہ حملہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اس پہ بہت احتیاط. کہیں ایسا نہ ہو یہ لمحے غفلت میں گزر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھر ایسی غفلت ڈالے کہ ہمیں ہر طرح سے حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر کا حملہ کرے گا، غفلت کی انتہا کروا دے گا، لایانی کروائے گا، باہر نکلوانے کی کوشش کرے گا، موبائل کی طرف توجہ بڑھائے گا، آپس میں گروپ بنا کے سیاست فلاں 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 کی باتیں کرے گا، حالات حاضرہ پہ تبصرے کروائے. حملہ ہونے والا ہے، بس احتیاط. کیا اور سخت احتیاط. حملہ ہونے والا ہے، اس حملے سے بچنا ہے، اس حملے سے بچنا ہے، اور بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے. اور بڑی احتیاط سے یہ وقت گزارنا ہے. 4 دن 5 دن باقی ہیں، اور کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ بس 5 دن باقی ہے. بڑی احتیاط سے قدم قدم بلائیں سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. بڑی احتیاط کے قدم اٹھانے ہیں، پھونک پھونک کے قدم، کیونکہ حملہ ہونے والا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اور اس سے بچنا ہے. ہمت سے بھی، دعاؤں سے بھی، احتیاط سے بھی، دعاؤں سے بھی، احتیاط سے بھی، دعاؤں سے. حملہ ہوگا، بس اپنے لمحوں کو قیمتی اور قیمتی اور قیمتی اور قیمتی. اور اگر پانا ہے اس فقیر کی دعاؤں میں آنا ہے، اور خاص دعاؤں میں آنا ہے. آپ کے پاس کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی خاص عمل ہے، کاغذ مل رہے ہیں، لیں، صاف صاف تفصیل سے لکھیں، صاف صاف تفصیل سے لکھیں، اپنا نام پتہ پورا لکھیں، اور لکھ کے استقبالیہ پر جمع کرا دیں. میں ان کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتا ہوں، اور میرا تجربہ ہے، ان کے خلوص ہے، میری تو دعائیں ہوتی ہیں، ان کا کام بن جاتا ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے خاص، کوئی نقش تعویذ ہے کسی مقصد کے لیے آزمودہ تجربہ شدہ، کوئی عمل ہے آپ کے پاس، وہ کاغذ لیں، صاف صاف لکھیں. آج اور کل میں وہ تفصیل سے لکھ کے، واضح لکھ کے، 1 عمل ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، زیادہ ہے، لیکن صاف صاف لکھیں اور وضاحت پوری تفصیل سے استقبالیہ پہ دے دیں. ان کو سامنے رکھ کے آخر رمضان کی چاند رات تک وہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں اور ضرورت ہے تو اس کو فکر مندی سے میری بات کو لیں. اور جن کے ذمے کام سعادت کسی عمل کی لگا چکا ہوں، وہ اس کو اپنے لیے آخری سعادت سمجھے. رمضان میں بھی، رمضان کے پہلے بھی، بعد بھی، تسبیح خانے میں بھی، اپنے مقام پہ بھی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.